ہم بات کر رہے ہیں مرزا کے دعوی خدائی کی۔ عمومی طور پہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کے دعوے سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیا مرزا صاحب کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا ہیں، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری ویڈیوز میں ہم نے 100 سے زیادہ جھوٹ مولوی امتیاز صاحب کے ثابت کیے ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا، لیکن آج ہم کافی خوش ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک سچی بات بھی کر دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مفتری مبشر رضا قادری اکثر اوقات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بارے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے کہ مولوی امتیاز صاحب نے ان سب لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ جھوٹا الزام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق پھیلاتے ہیں۔ اب بات سمجھیے گا ذرا، ہوتا پتہ کیا ہے، جو ہوتے ہیں نا بعض لوگ، میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس پہ وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہاں پہ لکھا، وہاں پہ لکھا، وہاں پہ لکھا ہے، لیکن دیکھیں نا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کہا نہیں۔ اگر تو آپ یہ کہیں کہ کیا مرزا صاحب نے کوئی ایسی عبارتیں لکھی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اس کا جواب ہے ہاں لکھی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیا مرزا صاحب کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا ہیں، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیا مرزا صاحب کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا ہیں، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تھوڑی بات ہے کہ اب چونکہ میں مرزا صاحب کو کہ اس میں نہیں ہوں تو میں کہوں جی نہیں، میں ان کے بارے میں جو بھی بندہ کرے گا اس کو میں نے مانا، میں نے نہیں ماننا۔ تو لہٰذا ساتھ ہی امتیاز صاحب نے ایک بہت اہم بات کی اور ان سب لوگوں پہ لعنت بھیجی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی عبارات سیاق و سباق سے نکال کے پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے، بھلے جو بھی ہے، وہ اس سے نہیں بحث کہ وہ کون ہے، کوئی بھی آدمی جو مرزا غلام قادیانی جو آپ کے جماعت کے بانی ہیں، ان کا کوئی حوالہ سیاق و سباق سے کاٹ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لایا، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ جہاں تک اس اعتراض کا جواب ہے، ایک مولوی صاحب میری سٹریم میں بھی آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ اس موضوع پہ مناظرہ بھی کیا تھا، تو تمام بھائی وہ بھی سن لیں۔ مجبوراً بولنا پڑے گا کہ مرزا صاحب روحانی تذکرہ میں لکھتے ہیں اپنا الہام، تذکرہ کے پیج نمبر 152 میں لکھتے ہیں کہ رئی تو نہیں فی المنامی عین اللہ و تیقن تو نہیں ہوا کہ میں نے خواب میں نے کشف میں دیکھا کہ میں عین اللہ ہوں۔ پہلی بات کہ نبی کا کشف الہام وہ حقیقت میں مبنی ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو عین اللہ دیکھا۔ اچھا، اگر یہاں تک بات ہوتی تو آپ تعویل بھی کر سکتے تھے۔ اگر مرزا صاحب اٹھ کے خود ہی تشریح بھی کر رہے ہیں وجہ کنتو انا نہیں ہوا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، تو رضی صاحب جب میں آپ سے آپ کی تبلیغ لوں گا اور آپ تبلیغ نہیں دیں گے تو مجھے تو پھر اسی طرح کی تبلیغ نظر آئے گی۔ دوبارہ پھر میں گزارش کرتا ہوں مجھے مرزا صاحب کی تبلیغ کرے، اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ جی جزاک اللہ۔ مجھے ایک سیکنڈ ہے، میں آپ کا ایک حوالہ کھول لوں یہاں۔ پہلی بات یہ جو میں اپنی ٹرن سے پہلے آپ کو ایک معذرت سے کہتا ہوں، معذرت کہ میں 2 منٹ سے زیادہ لیے تھے، اصل میں وہ 2 منٹ کی بات جو ہے نا وہ مناظرے کے لیے میں کہتا ہوں، آپ دعوت کے لیے آئے ہیں۔ دعوت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سوال پیش کریں، میں آپ کو جتنی دیر چاہتا ہوں میں جواب دوں، آپ آرام سے سنیں کیونکہ آپ حق کے طالب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کی جو دعوت ہے وہ آپ سننا چاہتے ہیں، یعنی آپ دے رہے ہیں وہ آپشن کہ شاید یہ حق کو، اسی چیز کو دعوت کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کی طلب کریں۔ اب میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔
پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے مرزا صاحب کی دعوت دینی، اب کسی اور کی بات نہیں کریں، تو میں آپ کو ایک بات بتائیے مرزا صاحب کی کہ ان کی جو حب رسول ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ دن رات آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، جب بھی کوئی مخالف اٹھا آپ نے اس کا دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی شان ظاہر کی۔ جہاں تک آپ نے یہ تذکرہ کی خواب پیش کیا، میں آپ کو اپنی ٹرن میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ کفر ہے کہ کوئی خواب میں اپنے آپ کو اللہ دیکھے؟ اس کا آپ جواب دیں جلدی، میں ٹائم اپنا روک مرزا دیا۔ صاحب جی مرزا صاحب کہتے ہیں وہ تیقنتُ انا نہیں ہوا، میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں، یہ اٹھ کے انہوں نے کہا، یہ سوئے ہوئے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ جی ایک سیکنڈ، میں اپنا ٹائم روک دیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حوالہ ہے کتاب البریہ میں بھی ہے اور آئینہ کمالات اسلام میں بھی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اسی حوالے میں اسی خواب میں دکھایا اور بتایا کہ یہ اصل میں حقیقت میں نہیں ہے، یہ وہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی نوافل پڑھے تو وہ اللہ کے ہاتھ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، اس کے کان اللہ کے کان ہو جاتے ہیں۔ جب خواب آتی ہے اس کو حقیقت میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ بھائی جب آپ خواب میں کچھ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ حقیقت ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہوتا۔ یہ اعظم مسیح نے آگے فرمایا کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ یہ مجازی طور پہ، جیسے قرآن میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، کہ آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ نے پھینکا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت پہ یقین نہیں تھا؟ بالکل تھا، وہ خواب بھی نہیں تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب، جب چاند ستارے سورج نے آپ کو سجدہ کیا، وہ بھی خواب میں آپ نے اس خواب کو یقینی طور پہ مانتا۔ پھر اس کی تعبیر ان کے والد صاحب نے کہا تھا، وہ اس خواب کو یقینی طور پہ مانتے کہ یہ اللہ سے خواب ہے۔ پھر یہ وہ حدیث آپ ہے، کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ نہیں ہوا 20 سیکنڈ رہ گئے تھے بھائی، 20 سیکنڈ رہ میں نے گئے اسٹاپ تھے۔ چلائی، چلیں آپ چلیں، میں نے ٹائم روکا تھا جب میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں مختصر کیری آن بات بردر، کیری آن، نو تو نہ پرابلم۔ بولنے آندر نا، میں نے خود ہی ٹائم رکھا، میں 20 اور سیکنڈ ہوں گا۔ اب یہ تطہیر الانام میں لکھے کہ جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ دیکھے خواب میں، وہ سچا اور مقتدی ہے، یعنی صحیح راستے پہ۔ یہ آپ کے مجدد ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ کہتے ہیں رأیتنی فی المنام قائم الزمان، کہ میں نے قائم الزمان اپنے آپ کو دیکھا ہے، خواب میں خدا بن گیا تھا۔ اس پہ احمد رضا خان کا فتویٰ ہے جو اپنے آپ کو قائم الزمان کے وہ کافر ہے۔ آپ جواب دیں اس کا۔ آپ کی گفتگو مکمل ہوئی، میں اپنا ٹائم چلا سکتا ہوں؟ آپ خود ہی ٹائم چیک کریں اپنا، تھینک یو۔ آپ خود ہی نمبر ایک میرا سوال، اپنا، جی ٹھیک ہے۔ میرا سوال وہیں پہ قائم ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب اپنی کتاب جس کے اندر انہوں نے اپنے الہامات کشف رویا وہیں لکھی ہیں، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ، اس کے صفحہ نمبر 152 پر لکھتے ہیں رأیتنی فی المنام عین اللہ، کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا۔ اللہ یہاں خدا کا لفظ کچھ نہیں ہے، اللہ بنے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، اور میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں۔ رضی صاحب آپ لاکھ تعویلیں کر لیں، لاکھ دلیلیں دے دیں، آپ کتب کے احادیث کے تفاسیر کے انبار لگا لیں، آپ کی ہر بات دلائل کی دنیا میں باطل تصور کی جائے گی، کیونکہ ایک اصول ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے جب تک کہنے والا کلام کرنے والا اسے خود مقید نہ کر دے۔ جب مرزا صاحب نے اس کلام کو مطلق رکھا، اس کو مقید نہیں کیا، اس کی تخصیص نہیں کی، تو آپ کون ہوتے اس کی تخصیص کرنے والے؟ یا منو اور مرزا صاحب کو مان لیں، یا لوگوں کو دکھا دے کہ مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور عوام پہ چھوڑ دیں عوام اس چیز کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ آپ ملمت سازی کر کے اس جھوٹ کو کیوں آپ سچ کر رہے ہیں، اس سیاہ کو کیوں سفید کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے خواب دیکھا ہے، خواب میں شریعت کا حکم نہیں لگتا، تو میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں رأیتنی فی المنام عین اللہ، یہاں تک تو خواب تھا۔ مرزا صاحب اٹھے، جاگے، مریدین میں آئے، احمدی حضرات میں آئے، تو تعبیر کیا کی؟ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، میں نے یقین کر لیا، وَتَيَقَّنْتُ میں نے یقین کر لیا، أَنَّنِي ہوا میں وہی ہوں، کیا میں خدا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور کس قسم کی تعویل کی میرے بھائی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ کی تعویلات باطل ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے اس کی تخصیص نہیں کی، آپ تخصیص کر رہے ہیں۔ کیری آن، آپ کا ٹائم شروع۔ آ رہی ہے جی اسکرین؟ بالکل ہے، ایک رائٹ کارنر پہ ایک اسکین ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ میں اپنا ٹائم
شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے یہ کی کہ حضرت مسیح صاحب نے یہ جو خواب میں بتایا، پہلی بات آپ نے کہا کہ تذکرہ میں لکھا، یہ آپ نے غلط بات کی، حضرت مسیح موعود نے تذکرہ کی کتاب نہیں لکھی، وہ مجموعہ ہے آپ کی کشف الہامات کی۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب خواب آتی تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ یقین طور پہ آگے آپ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو تعویلیں کرنے کی، میں آپ کو بتایا حضرت مسیح موعود نے خود ہی تعویل کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی اسی صفحے پہ جو آپ نے چھپایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اسی صفحے پہ لکھے کہ اس کا مطلب وحدت الوجود نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اس کا وہی مطلب ہے جو بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آپ نوافل پڑھیں آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوں گے، کان اللہ کے کان ہوں گے، شکل پاؤں اللہ کے پاؤں ہوں گے۔ کیا وہاں تو خواب ہی نہیں، لیکن کیا آپ اس کو حقیقت میں لیتے نہیں، آپ تعویل کرتے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار ہے۔ تو خواب، یہاں ذکر خواب کے بخاری میں خواب کا بھی نہیں ذکر، یہاں کشف حضرت مسیح نے خود ہی وہاں فرمایا کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے ذریعے سے ایک نئی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ کی خواب سنے کہ وہ خدا ہو گئے، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب باتیں انور آپ کے جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ اپنے علماء سے آج نہیں بھاگ سکیں گے۔ میں نے آپ کو، مجھے ایک سیکنڈ میں اپنا ٹائم روکوں، میں حوالے دکھا دوں، اگر آپ نے حوالے دکھانے آپ کا بھی میں ٹائم روک دوں گا، کیونکہ اس میں پھر 5 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ آپ بس مجھے بتا دیں جب اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہو، ایک سیکنڈ مجھے دیں۔ جب آپ نے بھی کوئی حوالہ دکھانا ہے نا، میں آپ کو بھی یہی موقع دوں گا کہ آپ مجھے نا کہہ دیں کہ ٹائم روک دوں میں۔ یہ ہو گیا، ایک سیکنڈ مجھے دیں، میرے 30 سیکنڈ رہ گئے۔ یہ آپ کے، یہ کیا ہو گیا، ایک سیکنڈ، یہ آپ کے ہیں، میں اپنا ٹائم پھر سے شروع کرتا ہوں۔ یہ آپ کے مجدد ہیں ابو الحسن الخرقانی، تذکرۃ الاولیاء میں وہ لکھتی ہے میں خدائے وقت ہوں، میں مصطفیٰ وقت ہوں، یہاں خواب نہیں، یہاں تعویل نہیں، میں خدائے وقت ہوں، میں مصطفیٰ وقت ہوں۔ آگے تذکرۃ الاولیاء، میں خدائے وقت ہوں، میں مصطفیٰ وقت ہوں۔ احمد رضا خان جو کہ آپ کے مجدد ہیں، انہوں نے تعویل کی ہوئی ہے کہ یہ حقیقت میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں ہوتا، یہ احکام شریعت میں انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہہ دیتے ہیں انا اللہ، انی انا اللہ، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حقیقت میں نہیں لیا جاتا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھنے کے فرماتے کہ علماء میں بعض ہیں جنہوں نے یہ باتیں کیوں، یہ انہوں نے ان الحق کا بھی دفاع کیا۔ آپ نے پہلی بات یہ کی کہ حضرت مسیح موعود نے یہ جو بات کی کہ میں نے اپنے آپ کو خدا خواب میں دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہیں حضرت مسیح موعود نے خود ہی ایکسپلین کی کہ یہ وہی بات ہے جو بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل پڑھے ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، کان اللہ کے کان، پاؤں اللہ کے پاؤں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کریں؟ بالکل نہیں۔ حضرت مسیح سے میں وہاں واضح فرما دی کہ میں نہیں خدا، نہ میرا یہ دعویٰ ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ حضرت مسیح نے اس کی کوئی تعبیر نہیں کی، میں تعبیر کر رہا ہوں۔ حضرت مسیح کی وہی تعبیر ہے کہ میں خدا نہیں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ تعطیل الانام خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس میں واضح جو اپنے آپ کو خدا دیکھے وہ سچے راستے پہ ہے۔ میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ دیا، آپ نے کہا یہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں، یہ تو آپ کے مجدد ہیں بھائی، معمور من اللہ ہیں آپ کے نزدیک۔ احمد رضا خان کو کیا نہیں سمجھتا، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، آپ نے ان کی ایسے لگتے تکفیر ہی کر دی ہے۔ پھر آپ نے کہا آپ مسیح موعود کی کمپیریزن اولیاء کے ساتھ نہ کریں۔ دیکھیں اگر کوئی پانی شراب کہہ کے پانی پیے یا شراب کو شراب کہہ کے پیے، فتویٰ دونوں پہ لگا۔ اگر یہ کفر ہے، آپ کے سارے علماء گئے۔ یہ بایزید بستامی جو آپ کے روحانی باپ ہیں، وہ کہتے ہیں عرش کی حقیقت کے متعلق ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں عرش ہوں، یعنی خدا کا عرش ہے، اس پہ کیا آپ فتویٰ لگائیں گے؟ پھر انہوں نے کہا میں ہی محمد ہوں۔ ابو الحسن الخرقانی کہتے ہیں میں خدا ہوں، میں خدائے وقت ہوں، یعنی اس وقت میں جو پیدا ہو رہے ہیں آپ کے نزدیک، کیا ابو الحسن خرقانی نے ان کو پیدا کیا ہے؟ قرآن میں واضح کہ مجازی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہا گیا ہے، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتے ہیں؟ یہی احمد رضا خان نے عبد القادر جیلانی کی جب تعریف کی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ہے دنیا میں۔ پھر آپ کو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ احمد رضا خان نے ان الحق کا جب دفاع کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جائز ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ خدا کا دعویٰ ہو رہا ہوتا ہے۔ انہیں منصور الحلاج کا دفاع کیا ان الحق کہ میں خدا ہوں، اس کا آپ جواب آج دیں گے۔